أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ بات بہت خوشی اور سعادت کا موجب ہے کہ آج بنگلہ دیش جماعت کے انصار کی اور افراد جماعت کی اس تقریب میں مجھے ایک بہت ہی بابرکت موضوع پر کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ موضوع کا عنوان دیا گیا ہے الخیر کلہ فی القرآن، کہ ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی نیکی اور خوبی قرآن میں مذکور ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ عنوان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہام پر مبنی ہے، کیونکہ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ قرآن مجید جملہ خوبیوں اور بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ آج کا یہ موضوع بہت تفصیلی ہے اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں کو سمجھنے اور ان کی گہرائی میں جانے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج اس موضوع کے حوالے سے میں قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے نظام کے بعض ارشادات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ الخیر کلہ فی القرآن، مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں تعریف فرمایا ہے کہ قرآن جواہرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے اور بڑا ہی جامع فکرہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں سیریل کھا لو کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام زندہ مذہب ہے، اسلام زندہ مذہب، ہماری کتاب زندہ کتاب، اور ہمارا خدا زندہ خدا، اور ہمارا رسول زندہ رسول ہے۔ اس قدر خوبی سے آپ نے سارے مذہب اسلام کا خلاصہ اس فکرے میں بیان فرما دیا ہے۔ پھر آپ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا دل اس یقین سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن شریف تمام برکات دینیہ کا مجموعہ ہے۔ سورہ چشمار میں آریہ میں آپ نے فرمایا، اور یہ گویا اس موضوع کا ایک دوسرے لفظوں میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اس یقین سے بھر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن شریف تمام برکات دینیہ کا مجموعہ ہے۔ ہر احمدی مسلم کو یقیناً اس بات کا علم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ لفظی الہام قرآن مجید ہے۔ لفظ لفظ شروع سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، اور پھر یہ کلام ایسا ہے کہ جس کی ایک خوبی بے شمار خوبیوں میں سے یہ ہے کہ یہ کلام کلیتاً محفوظ ہے۔ 1400 سال 1500 سال کے قریب پہلے یہ کلام نازل ہوا، اور وہ زمانہ تحریر، تقریر اور ریکارڈنگ کا زمانہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی منشا کے مطابق ایک محفوظ ترین کتاب ہے، محفوظ ترین کلام ہے، جس میں رتی بھر کی تبدیلی، نہ اضافہ نہ کمی ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ایسی کتاب ہے جو ساری دنیا میں باقی سب کتابوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، بلکہ صرف میں ہی نہیں کہتا، بلکہ یہ وہ اعتراف ہے جو دنیا کی مشہور کتاب برٹش انسائکلوپیڈیا میں بھی درج کی گئی ہے، اور میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اس کے انسائکلوپیڈیا میں ذکر ہے the most widely read book in the world، ساری دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ دراصل اس لفظ کا ایک عملی نمونہ ہے کہ قرآن کا لفظ ہی قرأ سے ہے،
پڑھے جانے سے ہے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کی ہے جو اس دنیا میں آج سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی بارے میں چند آیات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کتاب کو، یقیناً ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یہ کتاب ایک ذکر ہے، یاد دہانی کرنے والی کتاب ہے، اور اس کو پڑھا جانا چاہیے اور یاد رکھا جانا چاہیے۔ اور جہاں تک اس کے محفوظ ہونے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود اپنے سپرد دی ہے اور فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہ جب دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ کتاب محفوظ ترین ہے، تو یہ گویا اس آیت کریمہ کا تفصیلی اعتراف ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس کتاب کا محافظ اور نگران ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، جیسا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ اس سلسلے میں تلاوت قرآن کریم ایک بہت اہم بات ہے، نصیحت کی بات بھی ہے، یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے اور ہر روز اس کی تلاوت ہونی چاہیے، بلا کسی ناغے کے۔ ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قرآن الفجر، کہ فجر کے وقت میں یعنی صبح کے وقت میں تم قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اس سے قرآن مجید کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک مسلمان احمدی کا دن قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ سارا دن ببرکت ہو جاتا ہے وہ دن جس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جائے۔ کس طرح تلاوت ہونی چاہیے یہ بھی قرآن مجید میں بتایا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کریم کو بہت خوبصورت آواز میں اور صحیح طریق پر، اعلیٰ طریق پر اس کی تلاوت کی جائے۔ گویا صحیح پڑھنا اور اس کا مقام سمجھتے ہوئے پڑھنا اور بڑے ہی اچھے انداز میں اس کی تلاوت کرنا، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من لم یتغنی بالقرآن فلیس منہ، جو شخص قرآن مجید کو ایک نغمگی کے ساتھ، ایک اچھی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا، فلیس منہ، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہر شخص کو، نہ صرف قرآن مجید کے الفاظ کو یا قاریوں کو، بلکہ ہر شخص کو، مرد کو اور عورت کو، نوجوان کو اور بچے کو، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی اچھی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے اس میں دل ڈال کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور یہ قرآن مجید کا ایک تقاضا ہے۔ اور پھر ضمناً بات آ گئی ہے کہ جس وقت قرآن مجید ایک شخص پڑھ رہا ہو تو اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا فرض ہے۔ اگر قرآن مجید کسی مجلس میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسا کہ ہوتی ہے، آج بھی ہوئی ہے، تو اس وقت کیا ضرورت ہے کہ باقی کیا انداز اختیار کریں۔ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یا لوگوں جب تم پر قرآن مجید پڑھا جائے، تمہاری موجودگی میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اس کی آواز تمہارے کانوں تک آتی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے اور توجہ سے سنا کرو۔ پہلی ریکوائرمنٹ، پہلی ضرورت قرآن مجید کا سننا ہے۔ تلاوت ہو رہی ہو تو آپ خاموشی سے اس کو سنیں، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کریں، یعنی توجہ سے سننا اور خاموشی اختیار کرنا، یہ دو باتیں ہیں جس کا اہتمام لازم ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی سن لیجئے۔ اسی آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ ان باتوں کے کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا رحم تمہیں نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں رحم عطا کرے گا، تم پر رحم کرے گا۔ تو دیکھیں اس سے زیادہ ایک انسان کی کیا سعادت ہے۔ سعادت ہے اس شخص کی جو قرآن مجید پڑھتا ہے، خوش الحانی سے پڑھتا ہے، اور جو خاموشی اور توجہ کے ساتھ اس کو سنتا ہے، اس کی سعادت یہ ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رحم کا موجب بن جاتا ہے، وارث بن جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کا یہ ایک عظیم مقام ہے کہ اس کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے، ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلایا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی اشاعت کرنا اور اس کو اپنی تبلیغ کا ذریعہ بنانا، یہ وہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے خود جہاد کبیر قرار دیا۔ فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیر، اس قرآن کے ذریعے تم عظیم جہاد کرو، یعنی جہاد کی سب قسموں میں سے اعلیٰ ترین ایک جہادن کبیرہ ہے، جہاد کبیر۔ اس کے جہاں تک قرآن مجید کے الفاظ کا تعلق ہے، اس کے پیغام کا تعلق ہے، یہ بھی اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو یہ چیلنج کیا ہے، اگر تمہیں قرآن مجید کے بارے میں کسی قسم کا اشتباہ یا شک ہے کہ یہ کس کی دی ہوئی کتاب ہے، جیسے آج بھی دنیا کے بے شمار لوگ ہیں جو اپنی جہالت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا یا خود بیان تو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے الہام کے نتیجے میں جو بات آپ پر الہاماً نازل کی گئی اس کو آپ نے بیان کیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ یہ بے مثل کتاب ہے، اور آیت کریمہ یہ ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے لوگو، اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو، اگرچہ قرآن مجید میں واضح طور پر قرآن مجید کی ابتدا ہی میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، حقیقت میں کوئی شک نہیں۔ شک کرنے والے شک کرتے ہیں تو ان کا نصیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ ہے کہ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم شک کرتے ہو اے شک کرنے والوں کہ جو چیز ہم نے اپنے بندے پر نازل کی وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس بندے نے تم تک پہنچائی ہے، اگر تم شک کرتے ہو فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت بنا کر، مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم شک کرتے ہو تو اس جیسی کتاب لے آؤ، اس جیسی صورت لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، یہ مختلف چیلنج کیے گئے ہیں۔ اور فرمایا وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اور کوشش کرو کہ اس جیسا کلام بنا لو، لیکن تم ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو یہ ٹیسٹ کر کے دیکھو۔ یہ حقیقت ہے کہ 1400-1500 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ کا یہ لفظی الہام ایسا بے نظیر کلام ہے کہ کوئی انسان دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے ایک آدھ آیت بنانے کی کوشش کی، لیکن ایسا فضول مضمون ہے ان کا انسان کو سن کر ہنسی آتی ہے۔ ایک بات میں ضمناً یہاں بتا دوں کہ جب قرآن مجید کے پڑھنے کا اور تلاوت کا ذکر آیا، وہ ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کا سارا دور مکمل کر لیا جائے تو یہ کیسے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں حدیث میں رہنمائی ملتی ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی انسان سورہ الناس پڑھ لے جو آخری صورت ہے، تو پھر اس کے بعد فوری طور پر اسے سورہ فاتحہ سے دوبارہ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر دینا چاہیے، اور پھر یہ کرتے ہوئے بہت لمبا نہیں بلکہ کم از کم اولئک ھم المفلحون الفاظ تک تلاوت کر کے پھر ختم کریں، اور اس کے بعد ختم قرآن کی جو دعا ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو یہ ختم قرآن کا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں قرآن کے، ان میں سے چند ایک کا میں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس عمدگی کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی افادیت اور اس کی برکت کا ذکر کیا ہے، اس کے چند ایک حوالہ جات میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملفوظات جلد اول میں بیان فرمایا ہے، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان ایک پاک تبدیلی نہیں کرتا اور نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، قرآن شریف کے معارف اور خوبیوں پر اطلاع نہیں ملتی۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ قرآن مجید کے مطالب اچھی طرح اسے سمجھ آئیں تو اس کو اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنی چاہیے،
اپنے نفس میں ایک تزکیہ پیدا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ قرآن شریف میں وہ نکات اور حقائق ہیں جو روح کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں، انسان کے دل کی پوری تسلی ہو جاتی ہے۔ تسلی بخشنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا بے نظیر کلام ہے۔ پھر فرمایا کہ کاش دنیا کو معلوم ہوتا کہ روح کی عزت کس چیز میں ہے، اور پھر وہ معلوم کرتی کہ وہ قرآن شریف اور صرف قرآن شریف میں موجود ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس کا ایک حوالے کا ایک چھوٹا سا اقتباس ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں بھی قرآن مجید کی خوبیوں کا اور اس کی شان کا بہت ہی عمدہ رنگ میں ذکر کیا ہے، ایسے عمدہ رنگ میں کہ اس کی نظیر دنیا کے کسی مسلمان کے کلام میں پانی بے سود ہے، ملتی ہی بھی۔ چند اشعار میں نمونے کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، سب نوروں سے سب سے زیادہ چمکنے والا اور روشن نور جو ہے وہ قرآن مجید کا ہے۔ پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، اور جس خدا نے یہ کلام نازل کیا وہ سب سے زیادہ پاک ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں قرآن کتاب رحمہ سکھلائے راہ عرفاں، جو اس کے پڑھنے والے ان پر خدا کے فیض۔ یہ پاکیزگی عطا کرنے والی کتاب، یہ پاکیزہ لفظوں پر مشتمل کتاب ہے اور راہ عرفان کو دکھانے والی ہے۔ جو اس کو پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیضان کو پاتے ہیں اور راہ عرفان ان کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں مختلف اشارت انتخاب کیے ہیں کہ یا الہی تیرا فرقہ ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ اے میرے مولا تیرا یہ فرقان، یہ قرآن مجید، قرآن حکیم ایک نئی دنیا سے ہمیں آشنا کرتا ہے، اور جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ انسان کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جس قسم کی چیز کی ضرورت تھی، جو بھی زندگی کی ضروریات ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کتاب میں مہیا کر دی۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک اور شعر میں کہ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے۔ یہ قرآن مجید خدا نما ہے، خدا دکھانے والا ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی صفات طیبات کا علم ہوتا ہے اور خدا کے وجود کا علم ہوتا ہے، اور خدا کا کلام اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ بات۔ یہ کتاب ایسی نہیں کہ جو کسی اور انسان نے، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر پیش کی ہے، بلکہ خدا کا کلام ہے جو بغیر کسی کمی یا اضافے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور ساری دنیا کے لیے معرفت کا کلام ہے۔ اس کے بغیر معرفت کا چمن ناتمام رہتا ہے۔ آپ اپنے دل کی کیفیت کا بیان کرتے ہیں کہ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہ ایک ایسا محبوب کلام ہے، ایسی پیاری کتاب کہ میرا جی کرتا ہے کہ میں اس کو چوموں محبت و پیار کے ساتھ، اور قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہ قرآن مجید اتنی دل پذیر کتاب ہے، اتنی محبوب کتاب ہے کہ جس طرح لوگ حج کے موقع پہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، میرا جی کرتا ہے کہ میں اس کتاب کے گرد طواف کرتا رہوں۔ تو ایک اور شعر آپ کو میں بیان کرتا ہوں، فارسی کا ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اے بے خبر بخدمت فرقہ کمر ببند، زاں پیشتر کے بانگ پرائے فلانواں۔ یہ بڑا ہی دل کو موہ لینے والا شعر ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد مرحوم حضرت مولانا ابوالعطا صاحب نے یہ شعر لکھوا کر اپنی بیٹھک میں لگوایا ہوا تھا، اور آتے جاتے اس پر نظر ہوتی تھی۔ بڑا ہی عجیب شعر ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے بے خبر انسان جس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، بخدمت فرقہ کمر ببند، تو قرآن مجید کی خدمت پر کمر باندھ لے، زاں پیشتر کے بانگ برائے فلاں نمان،
قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب یہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص دنیا سے گزر گیا۔ تو ساری زندگی اس قرآن کی خدمت کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے فائدے حاصل کرنا اور فائدے دنیا کو دینا، یہ انسان کے لیے راہ نجات ہے۔ پھر قرآن مجید نے اپنے تعارف کے لیے ایک جگہ ابتدا میں فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ ایسا قرآن ہے جو متقی لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والا ہے۔ یہاں پر لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ اگر متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو کیا قرآن مجید نعوذ باللہ غیر متقیوں کے لیے ہدایت نہیں؟ یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی سمجھ کا قصور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہر انسان کے لیے ہدایت کا موجب، جو جاہل ہے اس کو بھی ہدایت ملتی ہے، جو کم علم ہے اس کو بھی ہدایت ملتی ہے، حتیٰ کہ وہ شخص جو متقی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے اور نیک بن جاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مزید ہدایت کے ذرائع کس کتاب حکیم کے ذریعے کھولتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ھدی للمتقین ہی نہیں بلکہ ھدی للناس بھی ہے، دنیا کے سب انسانوں کے لیے جو کتاب ہدایت کا موجب ہے وہ یہ قرآن مجید ہے۔ یہ عظیم دعویٰ ہے اور سچا دعویٰ ہے۔ حقیقت ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں دنیا کے سارے افراد، ساری دنیا کے لوگ، خواہ کسی مذہب سے، کسی ملک سے، کسی تمدن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے باعث ہدایت یہ کتاب ہے۔ ایک عرب شاعر نے یہ کہا ہے وَكُلُّ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ تَكَاثَرَ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ، کہ یہ کتاب اس کل علوم کا مجموعہ ہے۔ اور شاعر نے کہا اور ٹھیک کہا کہ ہر قسم کا علم قرآن مجید میں رکھ دیا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کی عقلیں بعض صورتوں میں اس وسعت تک اور اس تحقیق تک نہیں پہنچتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جیسا میں نے ذکر کیا کہ بے شمار ارشادات ہیں، ان کو پڑھتے چلے جائیں، ختم نہیں ہوتے، اور پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مضامین ہم پر ہمیشہ کھلتے چلے جائیں۔ ایک موقع پر آپ نے دیکھیں کس زور سے اس کو قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا اور فرمایا کہ قرآن کو مقدم رکھو اور اس سے بہت پیار کرو۔ کشتی نو میں آپ فرماتے ہیں حوالہ پورا ہی اس طرح پر ہے، اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ جب تمہارے لیے فرمایا تو سب احباب جماعت اول طور پر مقدم اس میں مخاطب ہے، پھر اس کے بعد ساری دنیا کے لوگ مخاطب، کہ تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اس میں زندگی ہے۔ انسان کو حقیقی روحانی زندگی ملتی ہے قرآن سے ملتی ہے، اس لیے اس کو مقدم رکھو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ پھر آپ جاری رکھتے ہیں اپنے بیان کو، فرمایا یہ فقرہ تو ایسا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر احمدی مسلم کے دل پر نقش ہو جانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں، جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن۔ دیکھیے قرآن مجید کی عظمت کو مسیح پاک علیہ السلام نے کس زور سے اور کس تفصیل سے بار بار بیان کیا ہے۔ اس لیے مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو بہت ہی غور سے اور توجہ سے اور باقاعدگی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے سلسلے میں آپ کا ایک اور چھوٹا سا حوالہ ہے، یہ بھی کشتی نوح سے ہے۔ آپ نے فرمایا تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ آگے فرماتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن مجید نے کھولی۔ دیکھیں یہ کتنی زوردار نصیحت ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسی نصیحت ہے جس کو کسی وقت بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے بہت سارے لمبا مضمون ہے جس کو سمیٹنے کی میں کوشش کروں گا۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد وہ اپنے زمانے کے
سب سے بڑے عاشق قرآن، سب سے بڑے عاشق قرآن، اور انہوں نے بڑے درد کے ساتھ احباب جماعت کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا اور اس کے پڑھنے کی تلقین کی، اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، فرمایا کہ کسی کے نام اس کے دوست کی چٹھی آ جائے یا کسی حاکم کا پروانہ ہو تو وہ شخص خواہ خواندہ یا نہ خواندہ ہو، یعنی پڑھ سکتا ہو یا نہ پڑھ سکتا ہو، ان پڑھ ہو، سب کام چھوڑ چھاڑ کر پہلے اسے پڑھا کرتا، پڑھ کر سنتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے مشرقی ممالک میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، ان کو کچھ پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن مجید کے بارے میں جب ان کی مثال آپ دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی ان پڑھ کے سامنے کوئی خط آ جائے کو سمجھ نہیں آتی تو وہ انسان فوراً کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پڑھ کے سناؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ وہ محنت کرتا ہے اس لیے اسے اپنے محبوب کا جو خط آیا ہے پڑھ کر سنا دے۔ یہ بیک گراؤنڈ نوائز ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے پڑھ کر سنتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں مگر کس قدر تعجب کی بات ہے کہ حسن و احسان کے چشمے احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی چٹھی ہو، اور چٹھی رسان یعنی ڈاکیہ بھی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جلیل القدر خاتم کمالات نبوت، خاتم کمالات انسانیت انسان ہو، اور پھر ایک مسلمان اس کی پروانہ ہے۔ یعنی Imam Sahib, kindly unmute yourself. Just there was noise, so just unmute again, please. Not yet. Just. ہو گیا تھا، جسٹ 1 منٹ فیڈ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ کسی گھر کی آواز تھی اس کو رکھ۔ حضور نے فرما رہے ہیں حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور محض اس کو گھر کے تاکچے میں پڑا رہنے دینا نہیں چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس قرآن کو نہیں پڑھتے تو قرآن مجید نہیں سمجھتے، تو قرآن مجید نہیں عمل کرتے تو قرآن مجید پر، جس کے پڑھنے اور جس پر عمل کرنے سے یقیناً دنیا و آخرت میں سکون اور آرام کی زندگی ملتی ہے۔ اور بے شمار نمونے موجود ہیں جنہوں نے قرآن پر عمل کر کے دنیا کی سلطنتیں بھی پائیں اور آخرت میں اپنا گھر جنت الفردوس بنایا۔ مبارک وہ جو اس درد مند دل کی تقریر کو پڑھ کر قرآن مجید کی طرف توجہ کرے۔ یہ حضرت خلیفۃ مسیح اول کا بیان کردہ حرف نصیحت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ قرآن شریف سے بڑھ کر راحت بخش کوئی کتاب اور اس کا مطالعہ نہیں، مگر درد دل سے کہتا ہوں اسی راحت بخش کتاب کو آج دنیا کے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں ایک اور آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت سارے اور والے بھی تھے، ان میں سے جلدی انتخاب کرتے ہوئے میں چل رہا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک ارشاد ہے جو آپ نے ان خطبات میں بیان فرمایا جس کو آپ نے شرائط بیعت کی تشریح فرمائی، اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے، اور میں اس حوالے کو یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ارشاد کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے قرآن مجید کو بار بار پڑھنے، سمجھنے اور اس کا التزام کرنے
اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں بہت ہی تاکید فرمائی ہے۔ اکثر خطبات جمعہ میں حضور اس موضوع کو لیتے ہیں اور جماعت کی اس طرف جماعت کے احباب کو توجہ دلاتے ہیں۔ آپ کا ایک ارشاد ہے جو میں نے انتخاب کیا ہے، اس کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک قرآن سے محبت کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کے حکموں کو مانتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ دیکھیں اس میں 3 باتیں ہیں کہ ایک ہی جملے میں آ گئی ہیں، لیکن 3 باتیں ہیں جن کو الگ الگ طور پر سمجھنا چاہیے۔ جائزہ یہ لینا چاہیے کہ کس حد تک قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کی محبت دل میں ہے یا نہیں، اس کو عظمت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ جس طرح قرآن مجید کی عظمت اور محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو کبھی بھی ہاتھ سے گرنے نہ دیے، ہمیشہ مضبوطی سے پکڑا جائے، بچوں کو بھی نصیحت کی جائے تاکہ یہ خدا کا کلام ہے جو سب سے اول اور مقدم رکھنے والا ہے، کہیں یہ زمین پر نہ گر۔ پھر اپنے گھر میں عام لوگ کتابیں رکھتے ہیں تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن مجید سب سے اوپر، کبھی کوئی اور کتاب کتنی ہی پیاری کتاب ہو اس کو قرآن مجید کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا کلام، اس کا منصب یہ ہے وہ سب کتابوں سے افضل اور اولا اور اوپر۔ قرآن مجید کا یہ ادب احترام دل میں ہونا چاہیے اور اس کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کو روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کا بھی آگے ذکر آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید ہر شخص کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کے حکموں کو مانتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 3 باتیں آپ نے بیان کی، میں پھر ان کو دوہرا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کے حکموں کو مانتا ہے۔ پہلے قرآن سے محبت ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کے ارشاد کو مانا جائے، تو کس حد تک حکموں کو مانتا ہے یہ بھی جائزہ لینا چاہیے، ہر روز جائزہ لینا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس محبت اس کے دل میں ہے تو اس کے حکم اس کے علم میں ہے، تو پھر ان پر عمل بھی کرتا ہے یا نہیں۔ وہ حکم کیا ہوا جس پر انسان عمل نہ کرے، حکم کا علم ہو جائے تو اس کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہی بات آپ نے حضور نے وہاں پر بیان کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مجبوری ہے وقت کی، ورنہ میں زیادہ تفصیل میں چلا جاتا، لیکن یہ ساری باتیں پوری طرح یاد رکھنے والی ہیں۔ اور یہ جو کتاب جس کا حوالہ ہے شرائط بیت اور احمدی کی ذمہ داریاں، اس کے صفحہ 2 سے میں نے لیا ہے۔ یہ ساری کتاب احمدی گھروں میں ہونی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، کیونکہ بیت کے تقاضے تبھی پورے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اولین تقاضا قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنا، اس کے حکموں کو ماننا، جاننا اور ان پر عمل کرنا، یہ بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ محبت کے اظہار کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہر احمدی کو اپنے اوپر فرض کر لینی چاہیے، میں یہاں رکتا ہوں اس لیے کہ میں سب احباب کی توجہ چاہتا ہوں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے اس فکرے کو پوری توجہ سے اپنے دل میں بٹھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہر احمدی کو اپنے اوپر فرض کر لینی چاہیے وہ یہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ توجہ سے سنیے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ بلا ناغہ کم از کم 2-3 رکوع ضرور تلاوت کر لیں، کہ بلا ناغہ کم از کم 2-3 رکوع ضرور تلاوت کر لیں۔ حضور کا یہ حکم، حضور کا یہ ارشاد ہر احمدی کے لیے، دنیا کے کسی کونے میں ہو، بڑا ہو بوڑھا ہو، مرد ہو عورت ہو بچہ ہو، کوئی ہو جو پڑھنے کے قابل ہے، ان سب کے لیے یہ ارشاد ہے کہ بلا ناغہ کم از کم 2-3 رکوع ضرور تلاوت کریں۔ میں تو اکثر تقاریر میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں صبح گھر میں اٹھتے ہیں، بچے ہیں بڑے ہیں، ہر شخص کو ہوتا ہے کہ ہم ناشتہ ضرور کریں،
کیونکہ ناشتہ کبھی مختلف چیزوں کو بنتا ہے، مزیدار چیزیں آتی ہیں، بچے بھی منتظر ہوتے ہیں اسکول جانے سے پہلے، کوئی اور کام کرنے سے پہلے کہ صبح کا ناشتہ مل جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو روحانی ناشتہ ان کو کرنا چاہیے وہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور ماں باپ کو بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک بچے تلاوت نہیں کر لیتے ان کو اپنے کسی اور کام میں مصروف نہیں ہونا چاہیے. یہ تلاوت ہے قرآن مجید بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، سب کے لیے ایک روحانی ناشتہ ہے، روحانیت کا سامان ہے. تو اس کو سب سے زیادہ مقدم رکھیں. اور یہ نصیحت حضور رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فرمائی ہے. آپ کے الفاظ میں پھر پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بلا ناغہ کم از کم 2-3 رکوع ضرور تلاوت کریں. اس سے زیادہ پڑھے بڑی اچھی خوبی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کم از کم اللہ تعالیٰ کے فضل سے کم از کم روزانہ 1 سپارہ پڑھتے ہیں اور 1 مہینے میں ان کا ایک دور مکمل ہو جاتا ہے. یہ کتنا اچھا معیار ہے اور کتنی اچھی ایک مثال ہے جو وہ قائم کرتے ہیں. لیکن بچوں کو اور ایسے لوگوں کو جن کو پوری طرح پڑھنے کی سہولت نہیں یا عمر زیادہ ہے یا کوئی اور دقت ہے، ان کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ بلا ناغہ کم از کم 2-3 رکوع ضرور تلاوت کریں. تو تلاوت قرآن کریم یہ بہت ہے. وہ قرآن الفجر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ فجر کے وقت میں جب کہ انسان کا ذہن بیدار ہوتا ہے اور سارے دن کا آغاز ہونے لگتا ہے، تو اپنے سارے دن کو بابرکت بنانے کے لیے تم اس موقع پر تلاوت کرو اور اس کے بعد اپنے دن کے فرائض کو شروع کرو. پھر فرمایا کہ تلاوت ایک چیز ہے. امیر المومنین یہ اللہ تعالیٰ بن نصیر ہمارے ہیں کہ تلاوت کرنا تو ایک ذمہ داری ہے. کم از کم 2-3 رکوع باقاعدہ کریں، تلاوت کریں. پھر اگلے قدم پر ترجمہ پڑھیں. تلاوت کا صحیح مطلب صرف الفاظ سے ادا کرنا نہیں ہے، وہ بھی ایک مضمون ہے، لیکن اصل تلاوت یہ ہے کہ اس مضمون کے مفہوم کو سمجھا جائے اور اس کا مفہوم سمجھ کر اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اور پھر اگلے قدم پر ترجمہ پڑھیں. اس کے لیے ترجمے کو جاننا ضروری ہے، ورنہ انسان ایک سپارہ بھی پڑھ جائے اور ترجمہ نہ دیکھے کہ اس کا کیا فائدہ. وہ تو ہے کہ جس سے کسی ایسے آدمی نے جو عقل سمجھ نہ رکھتا ہو کچھ الفاظ اپنے ذہن سے ادا کر دی ہیں، لیکن ایسی تلاوت کا اثر دل پر نہیں ہوتا. دل کو متاثر کرنے والا ہماری تلاوت وہ ہے جس میں ترجمے پر بھی نظر ہو. جہاں مشکل جگہ ہو وہاں صاف ترجمہ لکھا ہوتا ہے، اس ترجمے کو نوٹ کریں. جہاں ترجمہ ہے اس کو اپنے دل میں بٹھائیں. تو فرمایا ترجمہ پڑھے، اور ترجمہ پڑھنے سے آہستہ آہستہ یہ حسین تعلیم غیر محسوس طریق پر دماغ میں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑی عظیم حقیقت ہے جو حضور نے اس جگہ بیان فرمائی. اصل فائدہ تلاوت کا تب ہوگا جب بڑی توجہ کے ساتھ تم تلاوت کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے پر بھی نظر آئے. وہ الفاظ لوگ جن کو ترجمہ آتا ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سوچیں، غور کریں، اس مضمون کو دل میں جگہ دیں. جن کو ترجمہ نہیں آتا ان کو جتنا حصہ انہوں نے پڑھا ہے اس کے بعد تلاوت ختم کرنے سے پہلے وہ اس حصے کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ ان کو اس کا پتہ لگ جائے. یہ حضور کا ارشاد ہے کہ میں نے آخر میں سنایا ہے، لیکن اس ساری بات کو ایک میں واقعے سے ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت ہی دلوں کو موہ لینے والا واقعہ ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے اور قرآن کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا. اگر ہماری جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے یا اس کی باقاعدہ تلاوت نہیں کرتے، ان کو ترجمہ نہیں آتا، تو سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے. میں یہ واقعہ ہے میرا چشمدید واقعہ ہے کہ انگلستان میں ایک دوست، انگریز دوست، تقریباً 60-65 سال کی عمر تھی، وہ تھے اور ان کا نام تھا ڈگلس داؤد سمرس. میں جب 1983 میں یہاں آیا تو کچھ عرصے کے بعد میرا ان سے تعارف ہوا. بڑے ہی نیک انسان تھے، پختہ عمر تھی، نمازوں کے لیے بڑی باقاعدہ مسجد میں آتے اور کافی وقت پہلے آ جاتے، ذکر الہی کرتے، بعد میں بیٹھ کے ذکر الہی کرتے. ان کا معمول یہ بھی تھا کہ نماز سے پہلے وہ کچھ وقت نکال کے میرے پاس آ جاتے، آ کر بیٹھتے اور باتیں کرتے. بڑی نیک باتیں، سوالات کے جوابات، دوسرے بہت ہی عمدہ طبیعت تھی.
لیکن سب سے بڑی خوبی اور بڑا کمال ان کا جو ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا. ایک دن وہ آئے اور کہنے لگے کہ میں نے آج ایک فیصلہ کر لیا. میں نے کہا سمر صاحب بتائیے کیا فیصلہ کر لیا؟ کہنے لگے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اب قرآن مجید پڑھنا سیکھنا. میں تو انگریزی دان ہوں, مجھے تو ایک لفظ بھی عربی کا نہیں آتا, لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے اور پھر اس کی تلاوت کیا کروں گا. میں نے بڑی خوشی سے کہا کہ سبحان اللہ, بہت آپ کو مبارک ہو, کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ایک نیک فیصلہ کیا. لیکن مجھے یہ ذرا بتائیں کہ آپ کو اس نیک فیصلے کی طرف توجہ کیسے ہوئی؟ کیا بات سوچ کر آپ نے یہ نیک فیصلہ کیا؟ عمر کا بھی مجھے تقاضا ان کا نظر آتا تھا, تو عمر ان کی کافی ہو چکی ہے. وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے, آج میں گھر میں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ دیکھو, اپنے آپ کو مخاطب کر کے میں نے کہا کہ داؤد سمر, تمہاری عمر ہو گئی ہے, اب تم نے ایک دن خدا کے حضور جانا ہے. تو خدا کے سامنے جب تم کھڑے ہو گئے, تو اگر خدا تعالیٰ نے تم سے یہ پوچھا کہ داؤد سمر, تم یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے نام ایک خط بھیجا تھا, ایک پیغام بھیجا تھا, تو قرآن مجید کی صورت میں تھا, تو کیا تم نے وہ قرآن پڑھ لیا ہے, سمجھ لیا ہے میرا پیغام؟ تو میں کیا جواب دوں؟ کہنے لگے مجھ پر ایک رکت طاری, ایک خوف طاری ہوا, میں اللہ تعالیٰ کے سوال کا کیا جواب دے سکوں؟ میں نے تو قرآن مجید نہیں پڑھا. تو کہتے میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں نے جتنا ہو سکے گا قرآن مجید پڑھا. چنانچہ اسی دن سے ایک عملی دوست ڈاکٹر مجیب الحق خان صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ روزانہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ان کی کار میں جا کے بیٹھیں گے اور قاعدہ یسرنا القرآن کا سبق لیا کریں. چنانچہ انہوں نے شروع کر دیا, بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہر روز آتے, ہر روز نیا سبق لیتے. کچھ عرصے کے بعد وہ آئے تو وہ بتانے لگے میں نے آدھا قاعدہ کر دیا, پڑھ لیا ہے. پھر آئے ایک دن کہ جو میں نے قاعدہ یسرنا القرآن پورا کر لیا. اندازہ لگائیں, ایک شخص جس کو انگریزی اس کی زبان ہے, عربی کا ایک لفظ نہیں آتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کے فضل سے اور اپنی جد و جہد اور ڈیووشن کی وجہ سے انہوں نے قاعدہ یسرنا القرآن سارا پڑھ لیا. پھر انہوں نے الحمدللہ کہ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. پھر وہ آیا کرتے تھے چند دنوں کے بعد تو آ کے بتاتے کہ آج ایک سپارہ ہو گیا. دیکھیں کتنا ان کا ذوق اور شوق اور ہمت. وہ کہتے ایک سپارہ ہو گیا. میں ہر دفعہ بڑی خوشی سے سنتا اور ان کو مبارکباد دیتا اور دعا دیتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد مکمل کرنے کی توفیق دے. پھر آتے بڑی خوشی کے ساتھ, تمام چہرے کے ساتھ کہ آج میں نے 3 سپارے پڑھ لیے. پھر ان کو مبارکباد دیتا, پھر چلے جاتے. پھر آتے کہ یہ آج میں نے 6 پڑھ لیے, پھر آج میں نے 7 پڑھ لیے, 8 پڑھ لیے, 9 پڑھ لیے. اس طرح وہ جلدی جلدی مجھے آ کے بتایا کرتے کہ میں نے کہا. اور ایک دن انہوں نے مجھے آ کے یہ خوشخبری سنائی کہ آج میں نے الحمدللہ کہ 10 سپارے پڑھ لیے. قرآن مجید کا 1/3 حصہ میں نے پڑھ لیا. میں نے پھر بڑے دل سے ان کو دعا دی اور خوشی سے مبارکباد دی کہ الحمدللہ آپ نے قرآن مجید کا 1/3 آج مکمل کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عمر دے کہ آپ جلد از جلد قرآن مجید مکمل کر سکیں. تو وہ بہت خوش تھے اور میں بھی بہت خوش تھا. واقعی ان کی ہمت قابل داد تھی, ان کا جذبہ, ان کی ڈیووشن, ان کا یہ انداز کہ میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ میرا پیغام تم نے پڑھ لیا تھا یا نہیں, تو میں کہہ سکوں کہ خدایا میں نے کلام پڑھ لیا. ہوا یہ کہ 10 پارے انہوں نے پڑھ لیے اور پھر چند دنوں کے بعد یہ افسوسناک خبر آئی کہ ان کا وصال ہو. یہ مجاہد فی سبیل اللہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی عمر نہیں ہوئی اور ان کا وصال ہو گیا اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر. میں آج بھی سوچتا ہوں اور جب بھی یہ بات میرے سامنے آتی ہے کہ کس طرح محبت اور پیار کے ساتھ, خلوص کے ساتھ انہوں نے ایک عزم کیا جو ایک بہت بڑا عزم ہے. 60-70 سال کی عمر میں جا کر ایک شخص کا قرآن مجید پڑھنا جس کو ایک لفظ عربی زبان کا نہیں آتا, ایک حرف بھی نہیں آتا. انہوں نے لائن
ایک کے اوپر ایک نقطہ، پھر 2 نقطے، 3 نقطے، اس طرح بیان کرنے شروع کیے، انہوں نے پڑھنے شروع کیے، اور کرتے کرتے جیسا میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، ایک سپارے کے بعد ہوتے ہوتے بالآخر 10 سپارے انہوں نے پڑھے. پھر اللہ تعالیٰ جو اجل مقدر تھی وہ آ گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں، اور آپ بھی سوچتے ہوں گے، کہ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا ہوگا کہ داؤد سمر بتاؤ میرا خط پڑھ لیا تھا، تو کس شوق سے اور جذبے سے وہ یہ کہیں گے. اور کہا ہوگا انہوں نے، کیا خدایا میں اس پر قدم مار رہا تھا اور قدم بقدم قرآن مجید پڑھ رہا تھا، 10 سپارے پڑھ چکے، پھر جب تو نے مجھے بلایا تو میں تیرے حضور حاضر ہوں. تو یہ دیکھیں قرآن کی محبت، ایک ایسے آدمی کی محبت جو غیر ملک میں پیدا ہوتا ہے، جہاں پر عربی زبان میں انگریزی دان ہے، اور پھر عمر بھی اتنی زیادہ ہے، لیکن جذبہ اور ڈیووشن اور کیسے اس کا سوچ کا انداز ہے کہ اگر خدا نے مجھے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. اس وجہ سے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. یہ ایک مثال ہے جس پر آپ سوچتے چلے جائیں اور غور کرتے چلے جائیں، اور دیکھیں کہ کتنے ہمارے گھروں میں ایسے ہیں ان کو قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا. وہ بھی پڑھیں، آپ ان کو پڑھائیں. انصار اللہ ہوں، خدام الانبیاء لجنہ کے ممبرات ہوں، سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان بچوں کو یا بڑوں کو بھی اگر گھر میں قرآن نہیں آتا تو ان کو پڑھیں. تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور قرآن مجید وہ ہے جس کے بارے میں مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ دل میں میرے یہی ہے، ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میں رہیے. قرآن مجید کی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور ساری دنیا میں اس قرآن کے پیغام کو پھیلائیں. یہی وہ ضروری بات ہے جو جماعت احمدیہ کے لیے اس وقت کرنے والی ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے، جن کا ارشاد میں نے پڑھ کر سنایا ہے. میں اپنی تقریر کے آخر میں حضور کا یہ ارشاد ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے اور غور سے سنیں. حضور نے فرمایا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کے حکموں کو مانتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. محبت کے اظہار کے بھی طریقے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہر احمدی کو اپنے اوپر فرض کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ بلا ناغہ کم از کم 2-3 رکوع ضرور تلاوت کر لے. پھر اگلے قدم پر ترجمہ پڑھے. ترجمہ پڑھنے سے آہستہ آہستہ یہ حسین تعلیم غیر محسوس طریق پر دماغ میں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید سے حقیقی محبت کرنے والے ہوں، قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے اور ساری دنیا میں اس کے پیغام کو پھیلانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں، پھر اس کے بعد اجلاس کی کارروائی اس کا بنگلہ پیش کیا جائے گا. آئیے دعا میں شامل ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. دعا ہوচ্ছে. آمین. Ameen. Jazakumullah Ahsanul Jaza, Imam Sahib. We are very much grateful for giving us time, and kindly remember us in your prayers, and also pray for the success of our Ijtima. Inshallah, next 2 days we'll have our Ijtima till Saturday. So requesting you to kindly remember us in your prayers, and if you kindly meet Huzur, then kindly convey our salam to Huzur also. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.